إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ذی وقار علماء کرام بزرگوں اور دوست، یقیناً اس کانفرنس کے بانی و مبانی ہمارے عظیم بزرگ حضرت مولانا محمد طفیل صاحب اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے۔ وہ اس کانفرنس دے بانی سن اور گزشتہ سال سرپرستی صدارت خود فرما رہا ہے۔ اس سال اپنی اس کانفرنس تو پہلے اللہ دے ہاں پہنچے، اللہ انہاں دے جنت درجات بلند فرما اور انہاں دی اس صدقہ جاریہ نو تا قیامت قائم رکھے۔ یقیناً حضرت پروفیسر عبدالغفار صاحب انہاں دی سرپرستی، انہاں دی دعاواں اور انہاں دی محبت اور شفقت اور رحمت اور برکات جو گھارے چوندیاں نے انہاں تو محروم ہوئے۔ باپ بہت بڑی نعمت، انسان دی عزت اور وقار دا ذریعہ باپ ہے۔ باپ معلوم نہ ہونا ایک عیب اور نقص ہے۔ معاشرے اس بندے دی کک عزت ویلیو مقام نہیں ہوتا جس نو اپنے باپ دا علم نہیں ہوتا۔ گویا ساڑی پگ، ساڑی دستار، ساڑی عزت، ساڑا وقار، ساڑی غیرت اگر محفوظ ہے تو جس شخصیت نام نال او باپ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد اچ فرمایا کردے سن، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی فخراً حضور فرما دے سن کہ میرا باپ ہے اور میرا دادا ہے۔ باپ ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ نال بنایا پہلے باپ نو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، تو انو اللہ نے ایک جان جو پیدا کیتا ہے اور ایک جان کیڑی ہے؟ بولو آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام نو اللہ نے اپنے ہاتھ نال بنایا ہے۔ خلقتہ بیدی، میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ کس کو؟ آدم علیہ السلام۔ ہماری سب سے پہلی ہماری ماں جو ہے وہ سیدہ حوا ہے علیہ السلام۔ وہ پیدا ہوئی ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، زوجہ کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے نہیں۔ کس حیثیت کے ساتھ؟ زوجہ،
بیوی کی حیثیت کے ساتھ، اور وہ پیدا ہویا نے آدم علیہ السلام دی باہیں پسلی جو وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، گویا پہلی ماں جو ساری انسانیت دی ماں ہے، اس کی حیثیت سٹیٹس جو ہے پہلا کہ وہ ایک زوجہ کی حیثیت سے بنائی گئی، اور آدم علیہ السلام دی پسلی جو پیدا کی تھی۔ لیکن پہلا ہمارا باپ جو ہے وہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ یہ شرف ہے باپ کا، یہ وقار ہے باپ کا، یہ عزت ہے باپ کی کہ اللہ نے اس کو اپنے ہتھاں نال بنایا ہے۔ پھر آگے سلسلہ تخلیق جو ہے چلے، جو آج اللہ تعالیٰ دا قانون فطرت ہے کہ ہر بندے دا ایک باپ ہوتا ہے اور ایک ماں ہوتی۔ ایک ہستی اور شخصیت ہے جس کا باپ نہیں اور بغیر باپ کے پیدا ہو۔ پہلی شخصیت تو ہے آدم علیہ السلام کی، اللہ نے اپنے ہاتھ نال بنایا۔ دوسری شخصیت ہے سیدہ حوا کی، انہوں نے بحیثیت زوجہ انہوں نے اندروں پیدا کیتا۔ اور جو ثالث اللہ دی قدرت نال بنائے گئے، ماں انہوں دی ہے، باپ کوئی نہیں، وہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم ہے۔ دیکھیے کہ باپ تو بغیر اللہ نے بنایا تو ہے، کوئی شک نہیں، لیکن قوم نے نو منوایا کس انداز ہے، یعنی کہ بغیر باپ تو قوم منن لی تیار نہیں، ماحول منن لی تیار نہیں۔ لیکن سیدہ مریم علیہ السلام دا وجود پاکی پیٹ مبارک عیسیٰ ابن مریم دا آنا، پھر انہاں دا جنگل چ نکل جانا، پھر عیسیٰ ابن مریم دا پیدا ہونا۔ جدوں پیدا ہویا ہے تو پتہ کیا، یا لیتنی مت قبل ھذا، یا لیتنی مت قبل ھذا، ہائے کاش میں مر گئی ہوتی۔ بغیر شوہر کے بچہ پیدا ہو رہا ہے، بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہو رہا ہے، کیفیت کی ہے ماں کی، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، میں مر گئی ہوتی، میں بھول گئی ہوتی، آج یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ ہر بچے دی ولادت تو بعد ماں تے خوش ہوندی، پھر پہلا بیٹا ماں تے خوش ہوندی۔ سیدہ مریم رو رہی آج، سیدہ مریم پریشان نے، سیدہ مریم دکھ چنے، سیدہ مریم حیران اور تعجب چنے۔ اس دی بیس اور بنیاد کی ہے کہ بچے دی ولادت تے خوشی ہے، لیکن غم اور پریشانی اور تعجب ہے کہ جس طرح پیدا ہوا گویا اس کا باپ تو ہے نہیں، پریشان نے۔ پھر اللہ نے اس معجزے اور اس قدرت نو منوان لی، اس کرامت نو منوان لی، بغیر باپ تو اس معاشرے نو بچہ ایک بیٹا منوان لی، اپنی قدرت دے اظہار لی۔ اللہ نے عیسیٰ ابن مریم نو بولن دی قوت بخشی تاکہ پتہ چلے دنیا جو حیران ہے، تعجب ہے کہ بغیر بیج تو، بغیر باپ تو بچہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے۔ یہودیاں تاں ہی اعتراض کیتا سی نا، یہودیاں نے اور عیسائیاں نے اسی واسطے اعتراض کیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ عیسائی کیوں منکر ہوئے کہ باپ نہیں، تو لہذا جب دنیا چ کوئی باپ نہیں تو پھر یہ مطلب ہے کون باپ ہوا؟ نعوذ باللہ، اللہ دی ذات۔ تھائیوں نہ کیا کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام دا باپ ہے اور مریم انہاں دی بیوی ہے، تے رب نے کی فرمایا ہے مل مسیح ابن مریم۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، جاگ دے ہونا جیتے پہلی تقریر ہے، جیتے ساری رات جلسہ ہونا ہے، ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ، جیڑے ہونے تانگ بیٹھے۔ آجو مولانا شیخ فاروق صاحب۔ مل مسیح ابن مریم، مل مسیح ابن مریم، قد خلت من قبلہ الرسل و امہ صدیقہ، کانا یاکلان الطعام۔ فرمایا عیسیٰ ابن مریم اور انہوں دی ماں سچیے اور میرا اور رسول ہے۔ دوسرا مقام فرمایا قال انی عبداللہ، میں اللہ دا بندہ ہوں۔ لیکن کوئی کہہ سکتا ہے عیسائیاں نے کیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر ہو کے عیسائی کہنے لگے محبوب جی اسے سوال کرنا ہے، آپ نے فرمایا 200 سوال کیے،
سوال پھر ہیر پھیر کر کے پوچھنے لگے ساڑھا ایک سوال ہے کہ بیج تو بغیر درخت اگ سکتا ہے، یہ سوال کر رہا بیک اچ نظریہ کیے کہ جدو ایک فرمان گے با نہیں تو پھر اسی کہاں گے پھر عیسیٰ اپنا مریم کیویں پیدا ہویا ہے، تو پھر سوال کے دے کلو پوچھ لین رسول اللہ کلو، تو رسول اللہ دی شان کی ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی نال اپنی رائے نال بول دے نہیں، انہاں سوال کیتا بغیر بیج تو درخت پیدا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ نے فرمایا محبوب جواب دیو، ان اگلا جڑا سوال کرنے وہ اسی جاننے تسی انہوں جواب دیو کہ ہاں ہو سکتا ہے۔ وہ کہنے لگے جی کیویں ہو سکتا ہے؟ تو عجیب بات کہیے بغیر بیج تو درخت پیدا ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں پہلا درخت پیدا ہویا ہے، جدوں پہلا درخت پیدا ہویا سی بیج نہ تے دوجا پیدا ہوندہ ہے نا، پہلے بیج کس دے لگتا ہے؟ درخت ہی دے لگتا ہے، تو جدوں پہلا درخت پیدا ہویا ہے وہ کیویں ہویا؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا جے پہلا درخت بیج تو بغیر بن سکتے اللہ دے امر نال تے دوجا بھی پیدا کرنا چاہے تے پیدا ہو سکتا ہے۔ کہنے لگے چلو اے سوال دا تا پھر جواب جدوں لا جواب ہو گئے نا تے کہنے لگے عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ تو کیویں پیدا ہو سکتا ہے؟ فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی انہاں سوال کرو، انہاں دے ہوتے سوال کر دیو بجائے انہاں دے سوال دا جواب دینا دا انہاں ہوتے سوال کر دیو۔ بعد دفعہ نہیں ہوتا ہے نا کہ جڑا اگلا بندہ سوال کرتا ہے انہوں لا جواب کرنے واسطے او دے اتے سوال بھی ہو سکتا ہے۔ مسئلہ آسان جی گل سمجھانا تو ہانوں کوئی پوچھے با تسی نماز جڑا رفع الیدین کرتے ہو اے فرض ہے، اے ضروری ہے، اس تو بغیر نماز نہیں ہوندی؟ جڑا بہتا تانگ ہوگا انج دے سوال کردا ہے با اس تو بغیر نماز نہیں ہوندی ہے جڑا تسی رکوع تے رفع الیدین کرتے ہو۔ ہن جے ادا جواب کی بن سکتا ہے؟ ادا جواب دین تو پہلے تسی او دے ہوتے سوال کرو کھا با ایک نماز شروع کرن لگیا تسی کر دے ہو جی او نہ کریے تے نماز ہو جاندی ہے، تو جے پہلے تو بغیر ہو جاندی ہے تے دوجے تو بغیر بھی بولو ہو جاندی ہے، جے پہلے تو بغیر نہیں ہوتی تے پھر جے پہلا ضروری ہے تے دوجا بھی، جے پہلا فرض ہے تے دوجا بھی فرض ہے، جے پہلا سنت ہے تے دوجا بھی سنت، جے پہلا مستحب ہے تے دوجا بھی مستحب ہے، جس کتاب وچ پہلا ہے اسی کتاب وچ دوسرا ہے، جنہاں سیکھیاں نال پہلا ہے انہاں سیکھیاں نال دوسرا ہے، جنہاں نال پہلا ہمیشہ ہے انہاں لفظاں نال دوجا بھی ہمیشہ ہے۔ ان سوال بجائے اس دے کہ ہر سوال دا جواب نہیں ہوتا کیونکہ انہاں گھڑیا ہوتا ہے سوال آپ گھڑیا ہو۔ ایک بندہ میں نے پوچھتا ہے پر حضور نے ساری زندگی رفع الیدین کیتا ہے، میں جی ساری زندگی کیتا ہے یعنی آخری نماز جی کیتا ہے، آخری نماز جی تو میں کہا حضور فوت ہو گئے نہیں یا زندان جن ساڑھے نتیق تے زندان، میں کہا پھر جی آخری پڑھی نہیں، پوچھتا کیوں؟ جدوں وفات پان گئے تے پھر آخری ہوئے گی تے پھر ادو سوال کریں گا نا، نالے وفات مندہ ہے نالے آخری پوچھنا ہے۔ کوئی سوال لوگوں نے آپ بنائے ہوں دیں تے آپ گھڑے ہوں دیں لوگوں نے پھسان لئی پریشان کرن لئی، ایویں لوگوں نے گھڑے کے سوال پوچھ بنائے ہوں دیں انہاں سوالان دا جواب پھر انجی ہوندہ ہے۔ وہ کہنے لگے بیج تو بغیر پھر درخت پیدا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا پہلا ہویا ہے۔ کہنے لگے پھر چلو اے تے اسی لا جواب ہو گئے، ایسن دسو با عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ تو کیویں پیدا ہو سکتے؟ فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ اے میرے محبوب تسی انہوں کہو عیسائیانو کہ تسی آدم علیہ السلام دا باپ دسو تے اسی تو عیسیٰ دا باپ دس دے۔
جی آدم علیہ السلام بغیر باپ تو پیدا ہو سکتے ہیں، بولو عیسیٰ ابن مریم بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ سن لیجئے، یعنی ایک عیسیٰ ابن مریم دا باپ نہیں تے منوان واسطے کتنے معجزے کرنے پہ ہے، کتنی کرامات دا ظہور کرنا پہ ہے، حتیٰ کہ کہو جا گروہ یہودیاں دا جنہ انکار کیتا انہاں کیا سی مندے ہی نہ نعوذ باللہ۔ عیسائیاں کیا عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے، یہودیاں کیا اللہ دا نہیں بیٹا، اللہ دا بیٹا تے عزیر علیہ السلام نے نعوذ باللہ۔ اے حضرت عیسیٰ ابن مریم دا باپ ہے اور سیدہ مریم نعوذ باللہ بدکارہ عورت۔ تائیں اسی یہودیاں تو پناہ مانگنے غیر المغضوب علیہم، ایڈے گندے لوگ ہیں، اتنا دنیا گندہ گروہ ہے ہی کوئی جتنی یہودی۔ اینا سیدہ مریم علیہ السلام لو کی کیا ہے کہ بدکارہ، پھر انہاں عیسیٰ ابن مریم دی توہین کی تھی کہ انہاں دے باپ بدکاری دی وجہ تو کوئی نہ کوئی باپ تے ہے، پھر انہاں سیدہ امی عائشہ صدیقہ دے الزام لگایا یہ بھی بدکارہ نے نعوذ باللہ، پھر انہاں نبی علیہ السلام جو تے جادو کیتا ہے، پھر انہاں نبی علیہ السلام نے زہر آلود گوشت کھوایا۔ اتنے برے لوگ ہیں تے ہون پھر تو ان پتہ ہے کہ فلسطین تے چڑھ دوڑے اسرائیلی یہودی۔ دعا کرو اللہ کوئی انج دا منظر وکھائے سویرے اٹھئے تے اسرائیل دا نا نشان ہی مٹ گیا ہوئے، اچھی کہو آمین انشاءاللہ۔ اسرائیل دا یا اللہ نام و نشان مٹا دے، اللہ اسرائیل نو تباہ و برباد کر دے، اللہ اسرائیل دا نام و نشان مٹا نیستو نابود کر دے، اللہ تو تے زمین دھنسان تے بھی قادر ہے تے اتاں چکے تے تھلے پرتا کے سٹن تے بھی قادر ہے۔ اللہ تو اینج دیاں بستیاں دے واقعات قرآن اچھ بیان فرمائے، اللہ کوئی اینج دے منظر وکھا دے اسرائیل نو برباد کر دے۔ فلسطینیوں سے رشتہ کیا نہیں تو آٹے من لگتا ہے کوئی گڑبڑ، فلسطینیوں سے رشتہ کیا، فلسطینیوں سے رشتہ کیا، فلسطینیوں سے رشتہ کیا، نعرہ تکبیر۔ اسرائیل کا ایک علاج، اسرائیل کا ایک علاج، اسرائیل کا ایک علاج۔ ہمارا مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا یہ موقف ہے کہ اسلامی حکمرانوں پر فرض ہے کہ مذمتی قراردادیں نہ پیش کریں، اسرائیل کو روکیں، اگر نہیں روکتا تو اعلان جہاد کریں، راہوں کو کھولیں، ہم جانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ کی خیال ہے؟ راہوں کو کھولیں، ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ پکی گال ہے تو سانت کے نے جان دینا بچہ ہے وڈیرن بولن دے وہ بجے نہ بہنا کوئی نہیں، تو سی جاؤ گے انشاءاللہ۔ سبیلونا 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 سبیلونا، اسرائیل کا ایک علاج، فلسطین سے رشتہ کیا، فلسطین سے رشتہ کیا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ والد دا مقام، والدی عزت، والدی عظمت کے اللہ نے پہلے باپ نو اپنے ہاتھ نل بنایا ہے، پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم نو بغیر باپ تو پیدا کر کے اللہ پاک نے اپنی قدرت نل منوایا ہے۔ لیکن باپ بندے دی عزت ہوندہ ہے، باپ بندے دا وقار ہوندہ ہے۔ یہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دا باپ نہیں تے تاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اندر معجزات دا ظہور کر کے منوایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام میری قدرت دا نشان نے، میرے قدرت دا نشان نے، میں دنیا دسنا چاندہ سان کہ میں بغیر باپ تو پیدا کرن تے قادر ہاں۔ پھر سجدہ حوا نو بنایا بغیر عورت تو تے میں قادر، میں دسنا چاندہ سان کہ میں عورت دا بھی محتاج نہیں، میں باپ دا بھی محتاج نہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نو اپنے ہاتھ نل بنا کے میں دسنا چاہنا کہ میں قدرت وکھاونتے آواں تے میں کسے دا بھی محتاج نہیں، لیکن میں قانون فطرت کی بنایا ہے، ہر بندے نو باپ عطا کیتا ہے، ہر بندے نو ماں عطا فرمائی ہے۔ انہاں دی نعمت دی قدر کرو، باپ دی قدر کرو۔ میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت عابدت طریقہ توجہ فرمائیے کہ اپنا نسب نامہ یاد رکھیا کرو کہ میرے باپ دا نام، میرے دادا پڑھدا دے
دادے دا نام جتوں تک تو اپنی نسل دے نام یاد نے وہ نام لکھو اور اپنی بیٹھکاں اندر لٹکاؤ اپنے بچیاں نو یاد کراؤ کہ اسی خاندانی لوگ ہاں ساڈا نسب محفوظ ہے ساڈا حسب محفوظ ہے ساڈا اے باپ ہے اے ساڈا دادا جتنا شجرہ نسب یاد ہوئے یہ سنت ماجور ہے سنت نو زندہ کرو ہر بندے نو اپنے باپ دا نام دادے پردادے دا نام یاد ہوئے بچیاں نو یاد کراؤ اور اپنا نسب اپنی بیٹھ کر لٹکا کے جاؤ لکھ کے جاؤ کہ یہ ہے ہمارا باپ یہ ہے ہمارا دادا نبی علیہ السلام دا نسب پاک آج تک محفوظ اور موجود ہے کتب تاریخ دے اندر کتب سیر دے اندر نبی علیہ السلام دا نسب نامہ محفوظ ہے آپ کی سنت ہے آپ دا طریقہ توجہ فرمائیے اپنے باپ کو یاد کرو قیامت والے دن ہر بندے نو دے باپ دے نا تھے بلایا جائے گا باپ اتنا ضروری ہے نا نسبت کتنی ضروری ہے کہ قیامت والے دن ہر بچے نو دے باپ دے نا تھے بلایا جائے گا بعض لوگوں نے مشہور کی تو قیامت والے دن ماں دے نا تھے آواز پہنی نہیں باپ کے نام قرآن آدھا ادعوہم لآبائہم ہر بندے نو دے باپ دے نا تھے بلاؤ باپ یہ کیوں ہو سکتا ہے کہ رب قانون ہے بنائے اور قیامت نو ماں کے نام پہ بلائے صحیح حدیث ہے قیامت والے دن ہر بچے نو دے باپ دے نام تے بلایا جائے باپ دے نام تے آواز پائے گی فلاں بندہ فلاں دا بیٹا آوے اللہ دے سامنے پیش ہوئے باپ دے آواز نام تے آواز پائے گی لہذا باپ دا ادب کیجئے احترام کیجئے بندہ ٹوٹنا بھی چاہے باپ نالو نہیں جے ٹوٹ سکتا بندہ الگ بھی ہونا چاہے باپ نالو الگ نہیں ہو سکتا ہمیشہ نسبت قائم رہندی ہے ولدیت قائم رہندی ہے تعلق قائم رہندا ہے خون قائم رہندا ہے باپ تو الگ خون دی کدے کوشش نہ کیتا کرو جوانوں سنو کدے والدین تو وکھرے نہ ہویا کرو جتنی بھی بھائی ہو وہ والدین دے واسطے سعودی عرب دی عدالت ایک ایسا کیس آیا ہے کہ 3-4 بیٹے نے سارے بیٹے درخواست دے رہے ہیں کہ والدین ساڑھے نہ رہے دوجہ پتر آندہ ہے میرے نہ رہے تیسرا آندہ ہے میرے نہ رہے چوتھا آندہ ہے میرے نہ رہے اس تے جھگڑے ایسا والدینوں اپنے نہ رکھنا تے ساڑھا جھگڑا کیس دے ہوندہ ہے باقی سے طریقے میری جان چھوٹ جائے کئی میں انج دے فیصلے بھی کیتے ہیں لوگ آندھیں جی میری ماں ساڑھی تے یہ دیا رہن دیئے تے خرچہ پھر اے کرے نا پھر میں کیوں کرا میں نو آدھی ماں با دوائی دے پیسے تو بھی دیتے کر میں کیوں دے وہاں ماں جو رہن دیئے دے کو یہ ماں دی دوائی تے لڑن لیا تے اس وقت میں بھول گیا جدو ماں نے سینے نہ لا کے دوائیاں دی خرید دی رہی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کس تو بکھرے ہوں دیو کس تو الگ ہوں دیو کدے جڑ تو بھی ٹہنی الگ ہوئی سن لو جڑی ٹہنی اور جڑی شاخ جڑ تو کٹ جائے الگ ہو جائے وہ خشک ہو جاندی ہے سرسبز و شداب نہیں رہتی والدین تیری اصل نے والدین تیری جڑ نے والدین تیری بنیاد نے والدین کدے پابند نہ کیتا کرو کہ ابا جی اینا خرچہ میں دے سکنا تے اس تو میں وعد نہیں دے سکتا اے باپ نو نہ کیا کرو حدیث سنو میرے تو اڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک توجہ فرمائی ایک بچہ ایک جوان آیا نبی علیہ السلام کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ابا کو جو انہوں سمجھاؤ میں کمانا ابا میرا لائی جاندہ ہے خرچی جاندہ ہے پوچھ دے کوئی نہیں جو مرضی خرچ کر چھڑ دے میرے ابن سمجھاؤ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تیرے ابے نو بلانے حضور نے پیغام بھیجیا کہ تیرے بیٹے نے شکایت لائیے کہ تو آ کے حضور دی گال سن جا جدوں نے سنے نا میرے پتر نے شکایت لائیے باپ تڑپ گیا ایک بار اور کئی پتر ہے ہو جنہیں باپ تو کیس کیتے ہوئے کئی جائے بیٹن جڑے ابے نا دن میں زندگی ونڈ کے دے ونڈ ایتھے مال تقسیم کر مال کئی جائے پتر ہیں جنہیں اپنے باپ نے گولی ماری ہوئی قتل بھی کی تھا ایسے کم وقت بھی انسان موجود ہے ساڑھے معاشرے ساڑھی قوم ہے ہاں ٹھیک ہے یہ میرا بیلی ہے ہاں توجہ یہ ہر پنڈ جنہیں ایک کملہ میرا بیلی ہوندہ ہے یہ انہیں ہر علاقے اللہ تعالیٰ اس نے صحت دے دے کامل آل
چلو توجہ فرمائے، یہ جو بندے نال مل کے بڑی خوشی ہوتی ہے، اللہ صحت کامل عاجلہ دے دے۔ کسی باپ دا ایوی تے بیٹا ہے دکھی تو ہو سی باپ، اللہ شفا دے دے، اللہ رحمت فرما دے۔ چلو سنی وہ چل پیا ہے حضور والا، بیٹے نے شکایت لائی ہوئی تے راہ ہوتے باپ ہولی ہولی نہ گن گناندہ ہے، اپنے آپ نہ گلہ کرتا ہے۔ بندہ پریشان ہوئے نا پھر بندہ اپنے آپ نہ کرتا ہے، جب کوئی نہ سنتا ہوئے پھر بندہ اپنے آپ نہ کرتا ہے، اپنے آپ نہیں گلہ کرتا آندہ ہے۔ اے میرے بیٹھے، میری شکایت جہاں حضور نو لائی ہو کہ میرا ابا کھا جاندہ ہے، میرے پیسے خرچ دیندہ ہے، او میرے بیٹھے، او میرے بیٹھے، تو نہ کھاندہ تے میں نیند نہیں آندی، ہن میں کھانا تے تن تکلیف ہوندی، تو نہ کھاویں آ رات نو تے میں رات سوندا ناس کہ میرے بیٹے کوئی چیز کھا دی نہیں، میری کمائی چ کوئی شے کھا دی نہیں، تے جو ہن میں تیری چیز چ کوئی کھا لئیے تے ہن تینوں شکایت دا وقت آ ایویں گنگناندہ تے پھر اگے پتہ کیا نہ باپ، اے میرے بیٹے جے باپ نہ سمجھے آ تے اتنا خیال دے کرے آ میں تیرے پڑوس وچ میں رہندا ہوں، پڑوسی تے سمجھے آ، پڑوسیاں دے بھی حق ہوندے جنہاں دے نال گھر ہوئے، میرا تے تیرے کمرے نال کمرہ جڑے ہوئے، پڑوسی تے خیال کریں ہاں۔ پڑوسیاں دے بارے بھی حضور نے فرمائے یہ دا پڑوسی بھکھا رہ کے سو جاوے وہ بھی ایماندار نہیں، جی آپ رج کے کھاوے تے پڑوسی بھکھا سو جائے، میں تے تیرا باپ ہوس، پڑوسی سمجھ لویں آ یار۔ ایویں دل وچ گنگناندہ اشعار عربی چ کہندہ حضور کو لاگ جو ہی نبی علیہ السلام کو پہنچے، آپ کو پہلے جبریل آ گئے، فرمایا محبوب جی رب آندہ ہے فیصلہ کرن تو پہلے ذرا ادھے کو سنو جو کچھ رات تے کہندہ آیا ہے۔ حضور نے فرمایا رات کی کہندہ آیا ہے وہ سنا میں، انہیں جو دو اشعار سنانے شروع کیتے ہیں جڑے میں تو اندسن جنہ دا مفہوم تے حضور رو گئے، روندے روندے نبی علیہ السلام نے وہ دا بچہ بھی بیٹا بھی کھلوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ او بیٹے وہ دا ہاتھ پھڑے ہے تے باپ دے ہاتھ دے کے فرمایا جاؤ اپنے باپ نال انت و مالک لے ابیک، تم ہی اپنے باپ دیں، تیرا مال بھی تیرے، سب کچھ تیرے باپ دیں۔ باپ کو لو چھپائی پھر دے ہو، کوئی پیسے چھپائی پھر دے، کوئی زمین چھپائی پھر دے، کوئی باپ کو لو کمائی چھپائی پھر دے، کوئی باپ کو لو تنخواہ چھپائی پھر دے، دس دانی بیوین سارا کوئی دس دے، لیکن باپ نو دسن لی تیار نہیں۔ تے پھر آن دے ہو ساڑیاں دعاواں سمان تے قبول نہیں ہونیا، پھر توید لین دے ہو تے پیرہ فقیرہ بزرگاں کول جان دے ہو با کوئی دعا قبول کریا، جب تک ہے جوڑا تیرے تے ناراض ہے جو مرضی کر لے دعاواں سمان تے چڑھ دیئے کوئی، والدین نو راضی کرو۔ حدیث و صحیح البخاری موجود نہیں کہ میرے تو اڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ بکریاں دا چروایا ہو جڑ ترے بندے غار اچ پھنسے آئے تے منہ بند ہو گئی، غار دو تو پتھر گریا تے منہ بند ہو گئی، ہن تینوں آدھے نے بعد دعا کرو، تنہ نے دعا کی تھی جڑی آخری دعا ہے جو میری گفتگو دے متعلق ہے، بکریاں دا چروایا اوہ ایم اے پاس تے بی اے تے گریجویٹ، ایف اے کرنے والا ہوتے ایف ایس پی کرنے والا ہوتے انجینئر ہوتے وکیل ہو تے ماسٹر ہو، میں تو انہوں اس جوان دی گل سنا رہا جڑا بکریاں چراندہ آئی، اللہ دی قسم نافرمان ہوئے تے وکیل ہوئے، نافرمان ہوئے تے انجینئر ہوئے، ادھن لو نہ پیدا ہوئے تو بہتر آتے، بکریاں دا چروایا ہوئے تے فرما بردار ہوئے، والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک ہوئے، اے بکریاں دا چروایا جے بکریاں چران گیا ہوئے تے بکریاں چراندہ چراندہ کہندہ ہے یا اللہ ایک دن میں بکریاں چراندہ چراندہ واپسی لیٹ ہو گیا، میں آیا میں بکریاں دا دودھ دویا، دودھ دو کہ میں گھر پہنچیا کہ میری بیوی بچے بیٹھے نے، انہاں کیا دودھ ساڑھنوں دے، میں کیا میں پہلے میری روٹین میری روایت میرا طریقہ ادھوں تک میں گھر والیاں بچیاں بیوی نہیں سی پلاندہ جب تک اپنے والدین نہیں سی پلا لیندہ۔ تے ہون جڑا سردیاں دے موسم میں چادر ہوتے کر کے فروٹ لے آوے تے باپ تے ماں دے کمرے کو چھپ کے اگر لگے اور اندر جا کے بیوین دیوے تے پھر آکے میری دعا قبول ہوئے جے بغیرت دی دعا چڑھ دی آسمان،
جڑا باپ کو فروٹ چھپائی پھر دے ہو، باپ کو کمائی چھپائی پھر دے ہو، باپ دے دروازے دے والدہ دے دروازے دے اگو گزر کے جا کے بیوین جا کے دیتا ہے بچیاں نو، پھر آن دے ہو دعاواں آسمان تے قبول ہو. دعا کنہ دی قبول ہوں دیئے، یا اللہ میرے بیوی تے میرے بچے من کہن کے سانوں پلا دودھ تے میں کیا پہلے والدین نو پلاواں گا، تو یا اللہ میں پھر وہ دودھ دا دویا تو میں اپنے والدین دے کمرے گیا، اللہ دا عمر پھر والدین کو سارا دودھ لے گیا، اے نہیں بپائیا پیو دا تے باقی سارا بیوی دا پورا لے کے ٹور گیا. سرانے جا کے کھلو گیا، والدین سوتے تو یا اللہ میں ساری رات والدین دے سرانے دودھ دا کولا پھاڑ کے کھڑا رہا، میری بیوی بچے بھوکے سو گئے، پلایا ہی نہیں جب تک والدین نہیں پلا. سویرے جدو والدین اٹھے تو ویکھیا پتر ہوتے کھلوتا ہے، تو پھر والدین دے دل ٹھنڈا ہویا ہونا دے دعا تو پھر کیتی ہونی بشالہ پتر جت سے بھی اوکھا ہوئے پھنسیں اللہ تیری مشکل حل کرے. پھر اللہ نے کیویں دعا قبول کی تھی، آندھا جدو میں دعا کی تھی نا پھر اللہ دا عرش ہلے ہے اور پتھر گرے ہے اور راستہ کھل گیا ہے، والدین دی خدمت نو بطور وسیلہ اللہ دے سامنے پیش کی تھی. والدین کو راضی کرو، خوش کرو. پوچھو میرے کو پوچھو یا پروفیسر صاحب کو پوچھو جنہ اپنے نہ 2 مہینے چا اپنے والدین کو کھویا ہے کہ نعمتیں اٹھ جان تو پھر قدر و قیمت. سورۃ البقرہ پڑھو، پوری تفسیر وچ بنیاد ہے، وہی جوان جس کو لوگ گائے ملی آئی جنہیں والدین نے نہیں جگایا. یہ سمجھ نہ آئے تو سورہ یوسف پڑھو، ایک پاسے والدین رولان آلے پتران دا کردار ہے، دوجے پاسے یوسف علیہ السلام دا کردار ہے. دو کردار پڑھو تو انہیں والدین درمیان چونہ دی محبت، دی عقیدت، دی خدمت دا ایک پیغام نظر آئے. یہ سمجھ نہ آئے تو سورۃ القاف پڑھو، جنہ دے والدین نیک آئے تو انہاں دے دیوار گردی ہوئی نیچے خزانے دفن آئے. اللہ نے کیویں محفوظ کیتا ہے جنہ دے والدین نیک سو. جنہ والدین دا گستاخ ہونا آئی انہوں موسیٰ علیہ السلام دے سامنے خضر علیہ السلام نے قتل کیتا ہے. ادھر لوگ بہتر نہ جوان ہوئے جنہیں بڑا ہو کے والدین دا گستاخ بن. پڑھو سورۃ القاف، والدین نو باپ نو سمجھڑو ہے. سورہ لقمان پڑھی، والدین نو سمجھڑو ہے. تے ابراہیم و اسماعیل باپ تے بیٹیاں دی محبت پورے قرآن پڑھی. پورے قرآن اندر بے شمار آیات ایسی آنے یہ تھے باپ کی عزت اور عظمت. ایسا قرآن نے کی گیا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا کہ والدین اف نہ کہو. محدثین نے لکھا ہے کہ جن کو اف کہنا حرام ہے ان کو گالی اور توہین کتنے بڑا جرم ہو. جوانو ایک ہی راستہ ہے کہ والدین کے پاؤں پکڑو، والدین سے محبت، ادب، احترام، اکرام. جتنی خدمت کر سکتے ہو اتنی کم ہے. والدین سے نہ جدا ہونا. ایک حدیث سن لو، بات کو کلوز کرو. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی سفر پہ جا رہا ہے، قافلہ ساتھ ہے، دور ویکھ ایک بندہ جا رہا ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر اتر آئے، ساتھیاں چھوڑ کے نا اس بندے ال چل پہ اتھے گئے. اپنی سواری اور اپنی چادر اس بندے نو دے کے پیدل واپس آئے. قافلے والے کہنے لگے عبداللہ بن عمر خیر تو ہے؟ کون سی جیدے والے چل کے گئے ہو؟ سواری انہوں دے آئے ہو، خود لمبا سفر کرنا ہے، پیدل چل رہے ہو. فرمایا وہ میرے باپ عمر کا دوست تھا، وہ پیدل چلے. باپ کے دوست کے ساتھ محبت، شفقت، تحفے، تحائف دینا یہ صحابہ کی سنت. کس کا دوست ہے؟ سیدنا عمر کا. سیدنا عمر، سیدنا عمر، سیدنا عمر، سیدنا عمر. محبت نہ لگاؤ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی. انشاءاللہ وقت آئے گا اصحاب رسول کی ناموس کا ہمارے ملک میں قانون بننے میں آخری مراحل میں ہے. صدر کے دستخط باقی ہے، قانون بنے گا اور انشاءاللہ دشمنان اصحاب رسول کو سزا ملے گی انشاءاللہ.
ذرا میرے نال عقیدت دا محبت دے نال ذرا اظہار کرو گا. ہر صحابی نبی نہیں تسی سارے رل کے بول سو دیتا. ہر صحابی نبی. یہ تحریک ہے پورے ملک میں جو چل رہی ہے اصحاب رسول کی ناموش کے لیے. سینٹ سے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ناظم اعلیٰ ڈاکٹر حافظ الکریم صاحب نے سینٹ سے بل پاس کروا لیا, منظور کروا لیا ہے. اب صدر کے پاکستان کے دستخط ہونا باقی ہے. قانون بنے گا. کم از کم 10 سے زیادہ 25 سال سزا ہوگی جو گستاخی کرے گا زواج مطہرات کی, جو گستاخی کرا آل رسول اہل بیت آل علی اولاد علی کی, اور جو گستاخی کرے گا صدیق عمر عثمان اور عمر بن عاص و سیدنا امیر معاویہ کی, ان کے لیے سزا کا تعین انشاءاللہ ہو کے رہے گا اور یہ قانون بن کے رہے گا. اور ہم پورے ملک میں یہ فضا بنا دیں گے کہ ہر صحابی نبی مل کے تکبیر, شان صحابہ, عظمت صحابہ, نعرہ تکبیر. ہر صحابی نبی. این آواز آوے بار بار اندر کی ہو گیا مسجد. ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی کافروں پر حاویہ, کافروں پر حاویہ. معاویہ, معاویہ سے محبت عقیدت کے اظہاروں, کافروں پر حاویہ. انشاءاللہ یہ طریق چلی ہوئی ہے. آج یہ کانفرنس آپ کے چک میں ہے. انشاءاللہ 2 تاریخ یہی تاریخ انشاءاللہ فروقہ شہر میں ہائی سکول کے گراؤنڈ میں ایک بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے. 2 تاریخ جمعرات کو آپ وہاں تشریف لائیں. پھر 12 تاریخ کو انشاءاللہ مرکز جامعہ رحمانیہ 19 بلاک میں حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب, علامہ ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب, قاری خلیل الرحمن جوید صاحب اور دیگر انشاءاللہ علماء کرام جو ہے, قاری احمد حسن ساجد صاحب, دیگر علماء وہاں انشاءاللہ خطابات فرمائیں گے. اور یہ تاریخ انشاءاللہ جاری رہے گی اور آپ یہ محبت عقیدت اظہار کرتے ہوئے آئیں انشاءاللہ. ہر صحابی نبی آؤ گے پھر 19 بلاک انشاءاللہ. کیڑی تاریخ ہے؟ 12 نومبر. 19 بلاک پورا ضلع اکٹھا ہوگا جس میں ہم صحابہ کرام سے عقیدت کا اظہار کر کے حکومت پاکستان, صدر پاکستان سے یہ مطالبہ لے کے کریں گے انشاءاللہ جرأت کے ساتھ کہ اس کو دستخط کرو اور قانون بناؤ اور دشمنان صحابہ رسول کو لٹکاؤ. آپ نے کسی شخص کو دیکھ کے نہیں آنا, آپ نے صدیق عمر عثمان و علی کے لیے آنا ہے انشاءاللہ. 12 تاریخ کہاں پہ انشاءاللہ 19 بلاک میں, اور 2 تاریخ کو انشاءاللہ فروق آباد میں, اور 3 تاریخ کو انشاءاللہ جامعہ مسجد خاتم النبیین یونیورسٹی روڈ پہ انشاءاللہ. وہاں پر بھی قاری یسین حیدر صاحب اور دیگر علماء وہاں بھی خطاب کریں گے. یہ 2 تاریخ 3 تاریخ 12 تاریخ آپ نوٹ کر لیں. ہماری انشاءاللہ یہ تاریخ جاری رہے گی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان ہوا اللہ ہمیں والدین سے محبت عقیدت نصیب فرمائے, ان کا احترام اکرام نصیب فرمائے. والدین کے دوستوں کے ساتھ بھی محبت ادب احترام اکرام ان کا قائم رکھیں. ان کو تحفہ تحائف کا یہ سلسلہ جاری رہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے حضرت شیخ کے جنت میں درجات بلند فرمائے اور ان کی اولاد کو اس کو صدقہ جاریہ کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.